السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، آپ کا ایک ویڈیو کلپ ہے جو واٹس ایپ پہ بہت وائرل ہو رہا ہے، اور میری نظروں سے بھی گزرا وہ کلپ، جس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ غیر عالم لوگ حلقہ بنا کر بیٹھ کر جو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، آپ ان کو جاہل بتا رہے ہیں۔ اور آپ ساتھ میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کسی عالم کے پاس، اور جس کے پاس مضبوط علم ہے ویسے عالم کے پاس بیٹھ کر ترجمہ سننا چاہیے، اس طرح آپ بتا رہے ہیں۔ تو شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ لاکھوں غیر مسلم بڑے بڑے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ لوگ قرآن مجید کا ترجمہ تیلگو، ہندی، انگلش، مختلف لینگویجز میں پڑھ کر ہدایت حاصل کر کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ میں ایک پیدائشی مسلمان اگر میں قرآن مجید کا ترجمہ سنتا ہوں تو بقول آپ کے میں جاہل ہوں اور میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ کیسا شیخ؟ میرے کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں، تھوڑا وضاحت فرمائیے۔ اور شیخ محترم، اگر ایسا ہے تو پھر یہ جو قرآن مجید کا ترجمہ ہے یہ اہل حدیث سلفی علماء اکرام کا ترجمہ ہر جگہ پہ دکانوں میں اویلیبل ہے، ہر جگہ مارکیٹ میں مل جاتا، کوئی بھی شخص پڑھ کے خرید کے پڑھ سکتا اس کو۔ اور پہلے جو ہے حنفی، دیوبندی، بریلوی لوگ بولتے تھے کہ قرآن مجید کا ترجمہ مت پڑھو، گمراہ ہو جائیں گے، اور آج کل دیکھنے کو آ رہا ہے کہ ہمارے خود کے اہل حدیث علماء کرام ہمارے کو روک رہے ہیں۔ تو ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تھوڑا آپ وضاحت فرمائیے شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ اگر مجھ سے عمر میں بڑے ہیں تو میرے بڑے بھائی ہیں، چھوٹے ہیں تو میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ جو میں نے جواب دیا تھا وہ جس فارمیٹ میں تھا یا جو اس کا بیک گراؤنڈ اور خلفیہ تھا اس لحاظ سے اس کا جواب دیا گیا تھا۔ کیونکہ آپ نے پرسنلی مجھ سے پوچھا ہے تو میں آپ سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، دین کو سیکھنے اور سمجھنے کا معاملہ جو ہے وہ بہت نازک ہوتا ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن شریف کا ترجمہ کر پانا کسی بھی زبان میں پاسبل نہیں ہے۔ قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے ایک اپنے فہم کی حد تک مفسرین نے الگ الگ زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، جو اس کے معانی کو دوسری زبان میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کا مکمل مفہوم یا مکمل معنی کسی بھی زبان میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جو جامعیت اور جو معانی عربی زبان میں ہے وہ دوسری زبان میں پیش نہیں کیے جا سکتے۔ اس بات کو سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ترجمہ قرآن، ظاہر سی بات ہے، آپ جب پڑھیں گے تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تنہا اس کا مطالعہ کریں گے، اور جیسا کہ آپ نے کہا بہت سارے غیر مسلم ہیں جو اس کو پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید کو سمجھنے میں اگر علماء کی صحبت کے بغیر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی اور اپنے ہی بلبوتے پر اس کا ترجمہ سمجھ کر کے انسان یہ سمجھ بیٹھے گا کہ میں نے قرآن مجید کو سمجھ لیا، تو بہت ساری جگہوں پر معنی بظاہر کچھ ہوگا اور اس کا مفہوم کچھ اور ہوگا، اس کی شرح و تفسیر کچھ اور ہوگی۔ اس وجہ سے یہاں پر بنیاد یہ ہے کہ آپ کسی بھی اچھے عالم دین سے جڑے رہیں، جب بھی ترجمہ پڑھیں تو پڑھنے کے بعد اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں، تو آپ جو بھی ترجمہ قرآن پڑھیں اس میں اصل یہ ہے کہ آپ کسی عالم دین سے جڑے رہیں، اس سے مفہوم کو سمجھتے رہیں، بلکہ عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر کے ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ترجمے کا صحیح مفہوم آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے۔ اور اس کے بعد اس کا ریپیٹیشن ہے، اس کو بار بار پڑھنا ہے، تو آپ تنہا کبھی پڑھیں، کبھی عالم سے رجوع کر لیں۔ لیکن دیکھیے، علماء کی صحبت کے بغیر آپ دین کے کسی بھی مسئلے کو سمجھنا چاہیں گے تو اس میں بڑی سے بڑی غلطی ہونے کا امکان ہے۔ خود قرآن مجید کے مفہوم میں لوگوں نے بذات خود مطالعہ کرنے کے چکر میں کبھی کبھار ایسی گمبھیر اور نازک اور بڑی غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں ایک غلط مفہوم بیٹھ گیا ہے قرآن مجید کا۔ تو یہ ایک اچھا شوق ہے، یہ اچھی رغبت ہے کہ آپ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن برائے مہربانی اسی قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے آپ علماء کے ساتھ جڑ کر کے، چاہے موبائل فون کے ذریعے، چاہے ان کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر کے ترجمہ قرآن کو سمجھنے اور اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کریں گے
تو علماء بہتر انداز سے رہنمائی کر کے اس کے بہتر مفہوم کو آپ کو بتائیں گے اور غلطیوں کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ آدمی اپنے بلبوتے پر کوئی ترجمہ پڑھے گا تو ایسی صورت میں غلطیوں کا امکان یا مفہوم کو سمجھنے میں کسی غلط مفہوم کو سمجھ لے گا، جس کے نتیجے میں وہ کبھی کبھی بڑی غلطی میں واقع ہو سکتا ہے۔ اور ایسا بہت ہوتا ہے حدیث کے ترجمے میں بھی، قرآن کے ترجمے میں بھی، کہ ترجمہ تو علماء نے اس وجہ سے کیا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو، لیکن اس آسانی سے غلط فائدہ اٹھانے کی وجہ سے کبھی کبھار لوگ غلط مفہوم اپنے ذہن میں بیٹھا لیتے ہیں اور وہی بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ گمراہی کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ لہذا ترجمہ پڑھنے میں یا کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں ہم کسی عالم دین کی رہنمائی حاصل کر لیں اور اس کے ذریعے سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطے میں رہیں یا آمنے سامنے بیٹھ کر کے رابطے میں رہیں تو انشاءاللہ ان غلطیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس کو اس ناحیے سے آپ سمجھیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے لیے ان چیزوں کو آسان بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔